السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا لیکچر نمبر 6 آف کمپیوٹر سائنس کلاس 10۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے گائیڈ لائنس فار ڈرائنگ فلو چارٹ۔ اب اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دے دوں فلو چارٹ کیا تھا۔ تو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا فلو چارٹ کے بارے میں کہ فلو چارٹ جو ہے بیسکلی پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے ڈیٹا کی، ٹھیک ہے، الگورتھم کی پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے کہ جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کام ہوا ہے بٹ ان پکٹوریل فارم۔ تو فلو چارٹ بنانے کے لیے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس کہہ لیں کہ یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے کچھ رہنمائی کہہ لیں کہ ہمیں ملتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہمیں چیزیں فالو کرنی چاہیے فلو چارٹ ڈرا کرنے کے لیے، یا کیا ایسی گائیڈ لائنز ہیں، ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم ایک فلو چارٹ ڈرا کر رہے ہیں تو جو بھی ہمارے ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے ٹاسک ہیں وہ ایک لاجیکل آرڈر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، اور گھر کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے میرے پاس جو اسٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی پہلے سامان جمع کرنا ہے، پھر ریت جو اور سیمنٹ تیار کرنی ہے، پھر جب میں برکس یعنی اینٹیں جو ہے وہ لگا رہا ہوں گا تو اس میں سیمنٹ کی کتنی کوانٹٹی آئے گی، اور پہلے میرے پاس جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ایک لائن وائز ہو کہ پہلے چیزیں جمع کرنی ہے، چیزوں کو مکس کرنا ہے، پھر ان کو گیدر کرنا ہے، پھر انہیں جو ہے وہ اسٹرکچر میں جو ہے وہ پراپرلی ارینج کرنا ہے، اور پھر ہماری بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی۔ تو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو لاجیکل آرڈر میں ہونا چاہیے۔ فلو چارٹ شوڈ بی کلیئر، نیٹ اینڈ ایزی ٹو فالو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فلو چارٹ کا کلین ہونا، صاف ہونا، ٹھیک ہے، اور انڈرسٹینڈیبل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پکٹوریل وے بنایا اسی وجہ سے ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ فلو چارٹ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم یا پھر لیفٹ ٹو رائٹ۔ ہم لوگ باٹم ٹو ٹاپ جا سکتے ہیں لیکن عام طور پہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروسیس سمبل سے بہتر ہے کہ ایک فلو لائن باہر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیلکولیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ ایک سنگل ہونا چاہیے۔ ریزن بھئی آپ نے جو ہے وہ ایک اوپوننٹ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، تو جب گیم آپ نے کھیلا ہے تو اس کی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا تو آپ آگے بڑھیں گے یا تو ہار جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف ایک فلو لائن جو ہے باہر آنی چاہیے ہمارے پاس ڈیسیژن سمبل سے۔ دو فلو لائنز انٹر ہوتی ہیں لیکن ایک فلو لائن باہر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کنڈیشن آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن جو آپ کے پاس آ رہی ہے، یعنی آپ گیم کھیل رہے ہیں اپوننٹ کے ساتھ، اور دوسری چیز یا تو آپ جو ہے وہ جیتیں گے یا تو آپ ہاریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فلو لائن جو ہے وہ آپ کے ڈیسیژن سمبل کے اندر انٹر ہوتی ہے، اور 1 فور پاسبل آنسر، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کا جواب یا تو ٹرو میں ہو سکتا ہے یا فالس میں ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ڈرائنگ کا یہ کہہ لیں کہ ایک کنڈیشن کے لیے دو فلو لائنز آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ٹرمینل سمبل کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی فلو لائن آتی ہے، یہ کمپلسری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو پروگرام یا کہہ لیں کہ اپنا فلو چارٹ اسٹارٹ کیا تھا وہ ایک ریزن کی وجہ سے کیا تھا، کوئی ایک آپ کے پاس ایشو آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے کام ختم کر دیا تو آپ کا پروگرام یا آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے وہ ملٹیپل وے میں ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ ریمارک سمبل کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ اپنے کمنٹس دینے کے لیے یا چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اس کا فائدہ بڑا کامن ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھانی ہو یا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سمجھنے میں بندے کو ایشو ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ تھوڑی سی ریمارکس کے تھرو ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس فلو چارٹ میں نمبر آف لائنس یعنی فلو لائنس بڑھ جائیں تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسے کلیئر کرنے کے لیے کنیکٹر سمبلس کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فلو چارٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے یا اس کی ورکنگ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں ساتھ ساتھ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کوئی سمبل ہم سے مس نہیں ہو گیا یا ہم نے کوئی ٹاسک ہم سے رہ نہ گیا ہو۔ جسٹ لائک الگورتھم کہ ہم لوگ بار بار الگورتھم بنانے کے بعد ہم لوگ بار بار اس کو ریڈ آؤٹ کرتے تھے، کچھ سیمپل ڈیٹا دیا کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو الگورتھم ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، تو اس میں کوئی چینجز ریکوائرڈ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فلو چارٹ جب آپ نے بنا لیا تو آپ کوئی ٹیسٹ ڈیٹا دے کے یعنی کوئی ایگزامپل دے کے فلو چارٹ کو ریویو کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ فلو چارٹ میں کوئی ایڈیشن یا کوئی موڈیفیکیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے، یا جو فلو چارٹ ہم نے بنایا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے یا نہیں۔